ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. 14واں سپارہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کافر لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں. جب اس دن کے عذاب کی ہولناکی وہ دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ ہم بھی جو ہے دنیا میں مسلمان ہوتے ہیں تو ہمارے یہ آخرت میں انجام نہیں ہوتا. اور دوسری آیت میں یہ بھی ہے کہ وہ تمنا کریں کاش کہ ہم مٹی مٹی ہو جاتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے، ورنہ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے وہ عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا اور سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اس لیے آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے اس وقت کے علماء کو دی تھی، اور وہ جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر پائے، جبکہ اس میں لفظی تحریف بھی ہوئی، معنوی تحریف بھی ہوئی. لیکن قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے خود محافظ ہیں. اس میں الفاظ اور معنی اور مفہوم دونوں چیزیں داخل ہیں. الفاظ کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام سے کرایا کہ آپ دیکھیں کہ ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر خطے کے اندر جو ہے حفاظ کی بڑی تعداد الحمدللہ موجود ہے. کتنے بچے جن کے سینوں میں اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ کر دیا، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، ہر عمر میں جو ہے وہ قرآن کریم کی حفظ کرنے والے جو ہے افراد بکثرت تعداد میں جو ہے موجود ہیں. اور معنی اور مفہوم کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے علماء سے کروائی ہے. آپ دیکھیں کہ ہر زمانے کے اندر بعض لوگ اٹھتے ہیں جو قرآن کریم کی جو ہے غلط تشریح کرتے ہیں اور لوگ وہ جو ہے گمراہ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، لیکن علماء کی جماعت ہر زمانے میں ایک جماعت موجود ہوتی ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہے اور لوگوں کو آگاہ کرتی ہے کہ یہ جو تشریح ہے یہ قرآن و سنت کے اصول اور ضوابط کے خلاف ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو جو ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا، اور جنات کو ہم نے جو ہے جن کو جو ہم نے وہ آنکھ کے شعلے سے پیدا فرمایا، اور فرشتوں کو اور ابلیس جو کہ تھا تو جن میں سے لیکن عبادت گزار تو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس کو بھی حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر دو، اور اس نے انکار کیا تو وہ اللہ کی تعالیٰ کی جو ہے بارگاہ سے مردود ہو گیا. ابلیس نے مہلت مانگی الی یوم یبعثون کہ مرنے کے بعد جب لوگ اٹھیں گے دوسرے سور پھونکنے تک مہلت مانگی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں طویل مہلت دے دی، لیکن الی یوم الوقت المعلوم. اور دوسرے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے سور پھونکنے تک مہلت ملی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب پہلے سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی جاندار زندہ ہوں گے وہ سب مر جائیں گے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن اللہ نے واضح ارشاد فرما دی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ تو جو ہے پوری انسانیت کو گمراہ کرنے میں لگے گا، لیکن میرے جو خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور جو تیرے غلط دکھائے ہوئے راستے کی جو ہے پیروی کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کے 7 دروازے قرآن نے بتائے، اور ہر دروازے سے جو ہے ایک خاص گروہ جو ہے اس میں داخل ہوگا، جبکہ متقی پرہیزگار لوگ جو ہے وہ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. اور ہم سینوں کی جو ہے دلوں کی رنجشوں کو اور میل کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے. دنیا میں بس اوقات ہوتا ہے کسی سے کوئی بات خراب ہو جاتی ہے تو آدمی کے دل میں میل رہ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ہر قسم کا یہ میل جو ہے اور رنجش ختم کر دیں گے، اور اخوان وہ آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے، علی سور متقابل، آمنے سامنے اونچی نشستوں پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہوں گے. آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جب فرشتے ان کے پاس آئے اور بڑھاپے کی عمر میں جو ہے ان کو جو ہے اولاد کی خوشخبری سنائی، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو جو ہے خوشخبری دے دیں تو آپ جو ہے مایوس رہنے والوں میں صلاح ہو. جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتے ہیں، تو وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم پر یہ بتا دی کہ ان کو عذاب آئے گا، ان کو حکم دی کہ وہ راتوں رات نکل جائیں، اور اس کے بعد جو ہے ان پر آسمان سے پتھر برسے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ نبی ہم نے آپ کو جو ہے
خاص اس قرآن میں ایک 7 آیتوں والی صورت دی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، سورہ فاتحہ مراد ہے۔ ایسی عظیم صورت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے کہ حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ سورہ فاتحہ کی مثل کوئی صورت جو ہے نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ خود قرآن کی جو ہے کوئی صورت اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہ جو ہے اللہ کو بڑی محبوب ہے، اس میں عقائد، رسالت، آخرت اور اچھے لوگوں کا اور برے لوگوں کا سب کے انجام کا تذکرہ ہے۔ آئے قرآن نے کہا فَصَّحْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی آپ کو جو اللہ کی طرف سب احکام دیے گئے ان کی کھل کے تبلیغ کر دیں، واضح جو ہے لوگوں کو بتا دیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور آپ کو جو مذاق اڑانے والے، جو طعن و تشنیع کرنے والے، تکلیفیں دینے والے، ہم ان سب کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کا سینہ جو ہے ان کی تکلیفوں سے، ان کی طعن و تشنیع سے تنگ ہوتا ہے، آپ کو غم ہوتا ہے، تو اس کا علاج قرآن نے بتایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد و ثنا میں لگ جائیے، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور اللہ کے آگے سجدہ کیجیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پتہ چلا کہ انسان کو کوئی غم ہو، صدمہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے لگانی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ذکر و اذکار میں لگنا چاہیے، تو وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کی جو ہے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ جائے۔ پتہ چلا کہ انسان کتنے ہی اونچے مقام تک پہنچ جائے لیکن وہ شرعی احکام کا مکلف ہے، ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کا مکلف ہے جب تک جو اس کی روح نہیں نکلتی۔ آگے سورہ نحل شروع ہوتی ہے، نحل جو ہے شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اس میں جو ہے اس کے چھتے کا اور شہد بنانے کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے نحل رکھا گیا۔ اس کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے حقیر پانے سے پیدا کیا، اور وہ جوان ہونے کے بعد جو ہے وہ جھگڑا کرنے لگتا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے جو ہے انسان کے فائدے کے لیے بہت سے جانور پیدا کیے، اس کی اون سے، کھال سے تم بہت سارے جو ہے فائدے کی چیزیں بناتے ہو، اور بعض جانوروں کو تم کا گوشت کھاتے ہو اور بعض جانوروں سے مال برداری کا کام لیتے ہو۔ اس کے بعد جو ہے پھلوں کا تذکرہ فرمایا، خاص طور پہ زیتون کا اور کھجور کا اور جو ہے انگور کا تذکرہ فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان تمام نعمتوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ آگے قرآن نے فرمایا وہی ذات جس نے سمندر سے تمہیں تازہ گوشت مہیا کیا، مچھلی کا گوشت مراد ہے، اور اس میں سے جو ہے موتیاں نکالیں، اس سے جو ہے ہار بنائے جاتے ہیں۔ پھر تمام نعمتوں کو اللہ گنوا کے اللہ پاک فرما دو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرنا شروع کرو گے تو شمار کر نہیں سکو گے۔ آگے اللہ پاک نے ظالم لوگوں کی روح قبض کرنے کا تذکرہ فرمایا کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو جو ہے ان کے چہرے پر اور پیٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ جبکہ نیک لوگوں کی روح جب قبض ہوتی ہے تو طیبین، وہ پاک صاف ہو کے ان کی روح قبض کی جاتی ہے، اور فرشتوں ان کے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اس کے بعد جو ہے قرآن کریم نے جو ہے مشرکین کا تذکرہ کیا، جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو غم کے مارے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور وہ اپنی قوم سے چھپے پھرتے تھے اور سوچتے تھے کہ اب ذلت کے ساتھ اس کو رکھنا ہے یا مٹی میں دبا دینا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بیٹی کی پیدائش پر جو ہے مسلمان کو خوش ہونا چاہیے۔ بیٹیاں رحمت ہیں، اور بس اوقات آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بیٹیاں جو ہے بہت سے کام آتی ہیں اور والدین کا ہر چیز میں ہاتھ بٹھاتی ہے، دکھ سکھ میں ساتھی ہوتی ہیں۔ عجیب بات یہ کہ احادیث مبارکہ میں بیٹے کی پرورش پر اور اس کی تربیت پر، اس کا خیال رکھنے پر اتنے فضائل وارد نہیں ہوئے جتنی بیٹیوں سے متعلق ہوئے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں، 3 بہنیں ہوں، بعض روایت میں 2 کا بھی تذکرہ ہے، اور وہ ان کو اچھی تربیت دے اور ان کا خیال رکھے، شادی کی بات میں ان کا خیال رکھے، تو فرمایا کہ یہ قیامت کے دن جہنم سے اس کے لیے آڑ ہو جائیں گی۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 انگلیوں کو اشارہ کر کے میں اور وہ اس طرح ہوں گے کل قیامت کے دن۔ اور فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں جو ہے بھینس کے پیٹ میں، جانوروں کے پیٹ میں جو گوبر اور خون کے درمیان سے جو ہے خالص دودھ نکال کے دیتا ہے، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی کو یہ بات سکھا دی کہ وہ جو ہے پہاڑوں پر اور درختوں پر جا کر اپنے چھتے بنائے، اور ہر پھل سے جو ہے وہ رس چوس کر جو ہے وہ شہد بنانے کا کام کرے۔ فیہ شفاء للناس، اور اس شہد میں جو ہے لوگوں کے اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ کون سا شہد کس کے لیے مفید ہے، کتنی مقدار میں مفید ہے، کس طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے، یہ کسی طبیب اور ماہر ڈاکٹر سے جو ہے
کے علاج کے مطابق استعمال کیا جائے گا تو اس میں جو وہ شفا ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں موت دیتا ہے، اور باسا اوقات بعض لوگوں کو اتنی طویل عمر عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں وہ جو ہے ان کی جو ہے عقل کمزور ہو جاتی ہے، جس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جامع آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ جو ہے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم ہے، 3 چیزوں سے ممانعت ہے، کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، عدل و انصاف کا۔ سورہ نساء میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے کہ اے ایمان والو ہر وقت عدل و انصاف کو قائم کرو، سچی گواہی دو، چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں بات نہ جائے، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جائے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے۔ اور عدل سے آگے بڑھ کے احسان کا ذکر ہے کہ ہر کام کو سلیقے سے کرنا، شائستگی سے کرنا اور جو ہے اچھے طریقے سے انجام دینا، یہ احسان ہے، یہ عدل سے اوپر کی چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی سے آپ نے قرض لیا اور شروع میں کچھ طے نہیں کیا تو 10,000 کے بجائے 10,000 دے دیے، یہ عدل ہے۔ لیکن جو ہے آپ نے کہا کہ یہ میری مصیبت میں کام آیا تھا تو 11,000 دے دیے، تو یہ اس کو کہتے ہیں حسن قضا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارک ہے، یہ احسان ہے۔ احسان کا تعلق ہر ایک میں، معاملات کے اندر جو عدل کریں اور اس سے بڑھ کے احسان کریں، جس کی جو ہے ترغیب ہے۔ اور عبادت کے اندر احسان، حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت بنانا مشکل ہو تو یہی بنا لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، اور 3 چیزوں سے منع کیا، فحاشی اور بے حیائی کام، والمنکر عام دوسرے گناہ، اور والبغی ظلم اور زیادتی۔ یہ ایسی جامع آیات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے جو ہے جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں ما عندکم ینفدوا، تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں ان سے ایک وقت تک فائدہ اٹھا سکتے ہو، ینفدوا وہ ختم ہونے والی ہیں، وما عند اللہ باق، اور اللہ کے پاس جتنی نعمتیں وہ باقی رہنے والی ہیں، اور اللہ پاک قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ آگے ایک اصول اور ضابطہ بتایا کہ جو مرد اور کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ ایمان ہو اس کے دل میں، اور ایمان کے بعد اگر وہ اعمال صالحہ کی زندگی گزارے گا تو فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم ضرور جو ہے اس کو پاکیزہ جو ہے زندگی عطا فرمائیں گے۔ کہ اگر یہ رزق کی خوشحالی ہو، فراوانی ہو یا رزق کی تنگی ہو، ہر حال میں اس کو دینی طور پر راحت اور چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آگے قرآن نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، تاکہ شیطان جو ہے تمہیں برگلائے نہیں، قرآن کی تعلیم اور اس کے فہم اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تمہیں نہ روکے۔ آگے قرآن کریم نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی تم پر اقرا کرے، زبردستی کرے کہ کلمہ کفر کو ورنہ جان سے مار دیں گے یا تمہاری آنکھ یا کوئی عضو تلف کر دیں گے، تو اس کی اجازت دے دی گئی کہ زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، لیکن دل میں بشرطی کہ ایمان ہونا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی اس حالت میں بھی کلمہ کفر نہ کہ اور اپنی جان دے دے، جیسے بعض صحابہ کے واقعات سے پتہ چلتا ہے، تو یہ اعلیٰ درجہ اور وہ شہید ہوگا۔ آگے اللہ نے ایک بستی کی مثال دی جو ہر زمانے میں جو ہے فٹ آتی ہے، اور انسان جو ہے اپنے حالات کو جو ہے اس پر پرکھ سکتا ہے، اسے سبق لے سکتا ہے۔ اللہ فرماتے کہ اللہ پاک ایک بستی کی مثال دیتے ہیں جس میں امن تھا اور ہر طرف سے اس میں رزق فراوانی تھی، یعنی امن و امان بھی تھا، معیشت کا استحکام بھی تھا۔ پھر ہوا کیا، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، نافرمانی پر بڑھتے چلے گئے، تو فاذاقہ اللہ لباس الجوع، امن کے بدلے میں اللہ پاک نے بدامنی میں مبتلا کر دیا، خوف ان کے اوپر طاری کر دیا، اور بھوک کا جو ہے یعنی کہ جس کو معیشت کا عدم استحکام سے آپ تعبیر کر لیں، اس کے اندر جو ہے ان کو مبتلا کر دیا۔ لہٰذا یہ اللہ کا ضابطہ، جب بھی من حیث القوم مجموعی طور پر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور جو ہے شریعت کے احکام کو پس پش ڈال دیتے ہیں، تو اللہ پاک جو ہے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں اور جو ہے مصائب کے اندر گرفتار کر لیتے ہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی عظمت شان کا بیان ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ، کہ ابراہیم جو ہے وہ مقتدا تھے، مشرکین ہو، یہود ہو، نصارہ ہو اور مسلمان تو ہیں کہ ہر ایک ان کو اپنا مقتدا باندھتا ہے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا تھا، تو ان کے بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام، بنی اسرائیل کے اندر 4000 انبیاء کرام اللہ نے مبعوث فرمائے، اور بنی اسماعیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، دین کی دعوت دو، لیکن یہ دعوت کو بالحکمت، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، بھلی اور عمدہ نصیحتوں کے ساتھ، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، ابھی کبھی بحث و مباحثے کی نوبت آ جائے تو احسن طریقہ اپناؤ۔ بسا اوقات
سائل جو ہے وہ شبہات کا شکار ہوتا ہے، تو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے، بد اخلاقی کے بجائے ایسا جواب دینا چاہیے نرمی کے ساتھ کہ اس کے شبہات دور ہو جائیں، تاکہ وہ جو ہے دین کی طرف راغب ہو۔ قرآن کریم نے جتنی دین کی دعوت پر زور دیا ہے، اس سے کئی زیادہ اسلوب دعوت کہ انداز کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، کیونکہ اگر دعوت کا طریقہ کار صحیح نہ ہو تو پھر جو ہے بسا اوقات دین کی بات بھی جو ہے فائدے کے بجائے نقصان دے جاتی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حق بات بھی ہو، حق نیت بھی ہو اور حق طریقہ بھی ہو، جب یہ تین چیزیں ملیں گی تو پھر جو ہے اس کا اثر ضرور ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے جب بھی آدمی کوئی دین کی دعوت دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک طبقہ مخالفین کی طرف سے طعن و تشنیع کا شکار ہوگا، اس کو تکلیفیں پہنچیں گی۔ تو فرمایا وَلَا تُكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، مخالفین کی چالوں سے تم جو ہے اپنا دل تنگ مت کرو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کی معیت تقوی والوں کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، اور اللہ کی معیت جو ہے نیکوکار کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان امور کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔